ارمان آخر کار سارے ثبوت اکٹھا کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی راحہ کے ساتھ ہوا، جس نے بھی راحہ کی جان لینے کی کوشش کی اور اسے اغوا کروایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی مامی آسیہ تھی۔ جب یہ سچ ارمان کے سامنے آتا ہے تو ارمان سارے ثبوت لے کر عدیل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو تھام لیں، کیونکہ راحہ کے ساتھ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی مامی یعنی آپ کی بیوی آسیہ ہے۔ عدیل یہ سب باتیں سن کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور سارے ثبوت بھی اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر عدیل آسیہ سے غصے سے کہتا ہے کہ تم آستین کا سانپ ہو جس کو میں نے اپنی آستین میں برسوں پالے رکھا، نکل جاؤ تم میرے گھر سے۔ آسیہ کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سارے ثبوت جو کہ آسیہ کے خلاف جا رہے تھے، جب وہ دیکھتی ہے کہ سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں تو وہ کہتی ہے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں کیا کرتی، میں اپنی بیٹی کی خوشی چاہتی تھی۔ تو آگے سے عدیل کہتا ہے کہ تم نے راحہ کے اوپر کتنا گندا الزام لگایا ہے، ارے تم تو عورت کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو، نکل جاؤ تم میرے گھر سے، اس سے پہلے میں تمہیں طلاق دے کر اور دھکے مار کے اس گھر سے نکالوں۔ شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، ورنہ جو گناہ تم نے کیا ہے تو جیل ہی تمہارا مقدر ہونا چاہیے، اب چلے جاؤ تم یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ آسیہ جو کہ بہت چالاک بنتی تھی، اس نے راحہ کی خوشیاں تباہ برباد کر کے اپنی بیٹی کی جھولی میں ڈالنی چاہی، سوچا کہ راحہ کی شادی رکوا کر وہ زریون کی شادی اپنی بیٹی بطول سے کر دے، لیکن اس وقت اس کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے جب اسے اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے زریون نے تو بطول سے شادی صرف اور صرف اس کی جائیداد اور گھر کو ہتھیانے کے لیے کی تھی، اور ارمان نے اس بات کا بھی پتہ لگا لیا تھا اور وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ عدیل کے پاس پہنچتا ہے۔ ارمان نے ان سب کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ آخر زریون کیا کیا کر رہا ہے آفس میں۔ یہ بات سن کر آسیہ کو اپنی غلطی کا تو احساس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے راحہ کو بدنام کر کے اپنی بیٹی کی خوشیاں خریدنی چاہیں۔ آج دیکھو اس کی بیٹی کس حال میں ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ راحہ کی شادی زریون سے نہ ہو پائی۔ آسیہ کی ایک غلطی کی سزا وہ تو بھگت رہی ہے، اس کی بیٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ زریون اور اس کا باپ بہت لالچی انسان ہے اور اس نے بطول سے شادی صرف اور صرف جائیداد کے چکر میں کی۔ تارا کہتی ہے کہ ہمارا بھائی جب زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہا تھا تو تم ہی تھی نا ہمیں گھر سے نکالنے والی، تو دیکھو آج ہم اسی گھر میں موجود ہیں اور ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے، یہی تو مکافات عمل ہے۔ آسیہ نے راحہ کے ساتھ برا کرنا چاہا، دیکھو آج اس کی اپنی ہی بیٹی پریشان ہے۔ تارا جو کہ آسیہ سے کہتی ہے کہ آسیہ آج تمہارے کیے کی سزا تمہاری اپنی بچی بھگت رہی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا، جو گناہ تم نے کیے ہیں آج تم انہی گناہوں کی سزا بھگت رہی ہو۔ آسیہ تارا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ تارا تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ، جو مجھے اس طرح سے گھر سے نہ نکالے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہیں پر تارا کہتی ہے آسیہ اگر تم میرے ساتھ برا کرتی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن تم نے میری بچی کی جان تک لینے کی کوشش کی، میں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤں گی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ بطول کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ راحہ بے قصور تھی، راحہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان سب کے پیچھے اس کی ماں آسیہ کا ہاتھ تھا، تو اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کی ماں اس طرح سے کر سکتی ہے۔ وہیں اس کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ زریون نے اس سے شادی صرف اور صرف اس جائیداد اور اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ زریون نے بطول کو تو صرف ایک مہرے کی طرح استعمال کیا اس گھر اور جائیداد کو ہتھیانے کے لیے۔ زریون بطول سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ یہ بات جب بطول کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور جا کر زریون سے کہتی ہے کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا، کتنے گھٹیا انسان ہو تم، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں تو برباد ہو گئی، لیکن اچھا ہی ہوا مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا۔ میری ماں آسیہ نے راحہ کی خوشیاں خرید کر میری جھولی میں ڈالنی چاہی، آج دیکھو ان کے گناہوں کی سزا میں بھگت رہی ہوں، جسے تم جیسا شوہر ملا، کاش مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ تم اتنے گھٹیا انسان ہو۔ زریون اور وسیم کافی ساری چیزیں اپنے نام تو کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن ارمان ان سے تسلی دیتا ہے کہ شکر ادا کریں، یہ سارے ثبوت میرے ہاتھ لگ گئے اور یہ جو گھر ہے آپ کا وہ بچ گیا۔ وہیں پر عدیل غصے میں کہتا ہے کہ دیکھو آسیہ، جس جائیداد کے خاطر تم نے میری بہن تارا اور راحہ کو دھکے دے کر نکالا کہ یہ سب کچھ تمہارے نام ہوگا، آج دیکھو یہ سب کچھ تمہاری غلطی کی وجہ سے زریون اور اس کے باپ نے ہتھیا لیا ہے۔ عدیل کہتا ہے لیکن تم یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ میں اب تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اور اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو مجبوراً مجھے تمہیں پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ آسیہ کہتی ہے مجھے یوں طلاق دے کے رسوا نہ کریں، میں کیا کرتی، بطول میری اکلوتی بیٹی تھی، اس کی محبت میں نے یہ سب کچھ کیا، بطول کے لیے زریون سے اچھا لڑکا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جب راحہ کی شادی زریون سے ہو رہی تھی تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو یہ سب کچھ میں نے اسی لیے کروایا۔ تم کس قدر لالچی عورت ہو، آخر تمہیں کس چیز کی کمی تھی،
आसिया की लाख मिन्नतें करने पर अदील उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो कहता है चले जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। तारा भी उसे समझाने के लिए आगे तो बढ़ती है, लेकिन वहीं पर अदील उसे रोक देता है और कहता है आपी अब आप कुछ नहीं कहेंगी, अब जो कुछ करूँगा मैं खुद ही करूँगा। वहीं पर बतूल आ जाती है और कहती है कि बाबा मेरी माँ के साथ ऐसा ना करें, इन्हें इस घर में रहने के लिए जगह दे दें। माना कि इनसे गलती हो गई है, लेकिन ये है तो हमारी माँ। बतूल के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर अदील उसे रहने के लिए एक कमरा तो दे देता है, लेकिन उससे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देता है और उसे साफ साफ कह देता है कि मैं जब घर पे हूँ तो तुम मेरी नज़रों के सामने भी मत आना। मुझे तुम्हारे चेहरे से नफ़रत है और सारी ज़िंदगी तुम अब अकेले ही गुजारोगी। आदिल कहता है कि तुमने अब्बा जी, तारा और मेरी भांजी के साथ बहुत बुरा किया। काश उसी टाइम मुझे अंदाज़ा हो जाता कि तुम किस किस्म की औरत हो। काश मैं तुम्हें इस घर से पहले ही निकाल बाहर करता। तुमने तो हमारे हंसते भसते घर की बुनियादें हिला दी। काश मैं अब्बा जी के कहने पर तुम्हें पहले ही छोड़ देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सारी ज़िंदगी यूँ इस तरह से तारा और राहा को सर झुका के न जीना पड़ता। ज़रियून जो कि अब काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद बतूल को तलाक दे देता है। वहीं पर अरमान अदिल को दिलासा देता है कि शुक्र अदा करें कि आपकी छत आप लोगों के पास है। मैं कोशिश में लगा हूँ कि धोखे से जो कुछ भी ज़रियून और वसीम ने अपने नाम करवाया है वो सब कुछ आपको वापस मिल सके। वहीं पर अदील अब कहता है कि अरमान तुमने वो कर दिखाया जो एक सगा बेटा भी नहीं करता। अरमान और राहा की शादी तय कर दी जाती है। सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बतूल भी अपनी बहन राहा से बहुत माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अरमान की माँ बहुत खुश होती है इस रिश्ते से। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और आसिया अकेली एक कमरे में पड़ी रहती है। बतूल जब आसिया के पास जाती है तो आसिया कहती है कि बतूल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। तो बतूल कहती है मामा आपने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा देखें, आज आपकी बेटी भुगत रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बतूल ये कह के वहाँ से चले जाती है। आसिया चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं होता। आसिया ने जो कुछ भी किया वो सब उसके सामने आ गया है और आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वहीं तारा और राहा सर उठा के ज़िंदगी गुजार रही हैं। राहा की शादी अरमान से कर दी जाती है। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। तारा और राहा अब सर उठा के इस घर में सुकून से रहेंगी। वहीं पर आसिया अपनी किए की सज़ा भुगत रही है और अब कोई उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसीलिए कहते हैं हमेशा दूसरों के साथ बुरा करने से पहले आप अपना भी अंजाम सोच लें। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वक्त बदलेगा और पलटकर वही बुराई आपके सामने भी आ खड़ी होगी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाएगी। ये था हमारे ड्रामे का रिव्यू और मेरा खुद का दिया हुआ प्रेडिक्शन। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे।